بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ دعائیں موڑ لائیں گی مقدر کی خوشیاں۔ تم ایک بار اللہ سے اچھا گمان کر کے تو دیکھو، یہ تہجد پڑھنا تمہارا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں تم اپنی مراد پا لو گے، اور جب دل میں خدا سما جائے تو آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے نا، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، اللہ ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو سلجھا دیتا ہے۔ جو چیز اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے، اسے کوئی بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ جو میں مانگتی رہی وہ بہتر تھا، جو اللہ دے گا وہ بہترین ہوگا۔ سنو مایوس مت ہونا۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا۔ اگر دینے والے نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوشش کر کے بھی تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ غم بڑے انمول ہیں، یہ تمہیں رب کے قریب لے جائیں گے، تمہیں آزمائش پر صبر سکھائیں گے، تمہیں صبر کا صلہ دلوائیں گے۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ آپ کی دعا ہر اس چیز کو آپ تک لے آئے گی جو آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو دیر لگ رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب نہ رہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ ایک امید ہے کہ دعا سن لی جائے گی، ایک آس ہے کہ اب کن کہہ دیا جائے گا۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ تو عرش پر اللہ رب العزت کو پالے۔ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے۔ وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے نا، اللہ وہاں بھی تمہاری التجا سن لے گا۔ جو تم چاہ کر بھی نہیں پا سکتے وہ تمہاری دعائیں تم تک لے آئی ہے۔ جب حالات بس سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ صبر کر لو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے
آپ کے دل میں چھپے اس خوف کو جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی زندگی میں مسلسل چلنے والی مشکلات کو جن سے آپ لڑتے ہوئے تھک رہے ہو۔ اللہ واقف ہے آپ کی اس تکلیف سے جو آپ کو ان دنوں بے چین کیے ہوئے ہے، مگر یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس خوف، مشکلات اور تکلیف کی جنگ میں اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ وہ سب سن اور دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں ہی کھو کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور وہ ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو، جو اتنے سالوں سے ایک ہی دعا پر اٹکے ہوئے ہو، ابھی تک دعا کے پورا ہونے پر منتظر ہو۔ یہ جو صبر کیے بیٹھے ہو، تمہارا رب تمہاری زندگی بدلنے والا ہے، تمہیں وہ دینے والا ہے جس کی چاہت نے تمہیں رب سے جوڑ دیا۔ نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی ہوتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہے۔ تو غموں، لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے تمہیں اپنی طرف آنے کا موقع دیا ہو۔ یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے مگر عطا کمال کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ کبھی کبھار اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی، اور ہم جس بھی چیز یا انسان پر اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے، کسی بھی چیز یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے ہی اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم از کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ دل کی گہرائیوں سے پکارو اسے۔ آپ کی ماں آپ کی ایک پکار پر اتنا تڑپتی ہے تو وہ کتنا پاس آتا ہوگا۔ کبھی امید نہیں کھونی، کبھی اداس نہیں ہونا، کیونکہ وہ کبھی امید توڑتا نہیں ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے،
وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمانا جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پر کہ تم اس پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے، وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنے خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہے، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی، ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا، وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو
اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گر گرانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہو۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ آپ جتنا جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے، آپ کا دل اتنا ہی مطمئن ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس وہ آپ کے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ باہر کے ماحول، مشکلیں اور آزمائشیں بھی اس کے دل کے سکون کو نہیں چھین سکتی، اور یہ نصیب ہو جانا بڑی نعمت ہے۔ اور مومن کے پاس تو ایک ایسی نعمت ہے جو اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، وہ ہے رب پر ایمان کی نعمت کہ میرا رب ہے نا، وہ تو مردہ میں سے زندہ نکال دیتا ہے، وہ تو پتھر میں سے پانی نکال دیتا ہے، تو کیا وہ رب ان مشکلات سے خیر نہیں نکالے گا؟ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ یہ حالات کو بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم سے یہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ رکا نہیں ہے تو امید باندھے رکھے نا۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا، اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہونا ہے، یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بس یہی بتایا ہے کہ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب آپ کو آزمائش سے نکلنے کا کہیں سے بھی راستہ نہ ملے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فوراً صدقہ کریں۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں تو وہ آپ کی بھی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دیا ہے وہی آپ کا صدقہ ہے، پھر وہ روپے ہوں، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو یا چند میٹھے بول ہوں۔ اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیں، کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے
کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر کبھی جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہے، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائش سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو،
کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو، اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اسے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ؟ کیسے چھوڑ دے گا تمہیں تنہا؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے نا، وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگائی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادات میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے، اور پھر جسے اللہ تھام لے اسے کسی اور کی کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر کہانی کو مکمل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بس اس کے کن پر یقین رکھو۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ ہمت کیوں ہارے ہم؟ ہمارے پاس تو اللہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر بھی ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ میری اور تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرمائے گا۔ ناممکنات اور دعاؤں کے نا قبول ہونے والے وسوسوں سے پریشان ہو کر اللہ سے اشارے مانگتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟
اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام، سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آنے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی ہر پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ جب تم دنیاوی وسیلوں کے ناکام ہو جانے کے بعد بھی تم اس کی محبت، اس کے کن پر یقین رکھو گے، تو وہ تمہارا مان کیوں توڑے گا؟ اس کے ہاں اٹھی ہوئی ہتھیلی کی بہت قدر ہے، ان کو خالی لوٹانا اس کی رحمت کو گوارا نہیں کرتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا ہے۔ وہ اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گہرے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، ہمارا بھی تو وہی اللہ ہے نا، وہ تمہارے لیے کیوں نہیں کرے گا یہ سب؟ وہ تمہیں غیبی راستے کیوں نہیں دکھائے گا؟ وہ تمہارے لیے غیبی مدد کیسے نہیں بھیجے گا؟ لیکن تمہیں یقین بھی تو موسیٰ جیسا ہونا چاہیے۔
جس چیز پر مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بھی بدل جائے گی۔ وہ کن کا مالک ہے، اس کے وقت پر یقین رکھو۔